خدمت خلق کا معنی اور مفہوم شاہ صاحب اگر معلوم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدمت خلق اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے اور وسعت اس کے اندر موجود ہے۔ خدمت خلق سے مراد ایک سادہ سا معنی اس کا یہی ہے جو اس کی ترکیب سے بنتا ہے اور جو اس سے تبادر ذہنی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ سے متعلق جو اللہ نے آپ کو انعامات عطا فرمائے ہیں، علم کے ذریعے، مال کے ذریعے اور دیگر اور تعلقات یا جو بھی دنیاوی انعام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا مالک اللہ ہے صحیح، اور آپ اس کے امین ہیں۔ تو اس کے جو مصارف اور حقدار آپ کے قریب جو موجود ہوں، وہ آپ کے عزیز و رشتہ دار ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، آپ کے اہل محلہ ہو، اہل وطن ہوں، اہل دین ہوں، انسان ہوں، ان میں ان کو ان کے درجے کے ساتھ اپنا حصہ رکھتے ہوئے جو آپ کی ضروریات کے اعتبار سے ہے ان میں تقسیم کرنا، جس سے آپ بھی استفادہ کریں اور وہ بھی استفادہ کریں۔ صحیح۔ آگے چل کر پھر یہ کچھ ایسی ہے کہ جو مکمل طور پر انہی کا حق ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اس کیفیت کو سمجھنے کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے بار بار اس چیزوں کو بیان بھی کیا ہے، بلکہ خدمت خلق میں جو انفاق ہے کہ مال کے ذریعے آپ ان کی خدمت کریں گے اور اچھے قول کے ذریعے آپ ان کی خدمت کریں گے، سچی بات کر کر ان کی خدمت کریں گے اور آپ اچھی بات کر کر ان کو رہنما اصول دیں گے، یہ تمام آپ کی ذمہ داریاں جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ سے باز پرس ہوگی۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا کو آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر نماز کی فرضیت کا اہل ایمان کو پابند کیا ہے، وہیں پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کو رزق دیا ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں فرضیت زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صحیح۔ نوافل بھی آ جاتے ہیں، صدقات بھی آ جاتے ہیں، مستحبات بھی آ جاتے ہیں، خیر کے تمام کام اس آیت کے عموم کے اندر مما کے اندر آ جاتے ہیں، معموم کے لیے ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر خدمت کو قرآن نے ایک اور جگہ ذکر کیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت اب اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت اگر مال کی ہے تو ہم اس کو اگر پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، اس کی مطلب ضرورت خوراک کی ہے ہم پہنچائیں، اس کو کوئی راستہ چاہیے مسافر کو اگر ہم دکھا سکیں، کسی کو تعلیم دے سکیں، حسن اخلاق سے کسی سے مل سکیں، معاشرے کے اندر ہم ایک زندگی اور ایک اخلاق کو پیدا کر سکیں، اچھائی کو لا سکیں، اس تمام چیزیں جو ہے وہ خدمت خلق کے اندر آتی ہے۔ صرف مال کے خرچ کرنے پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جہاں پر یہ فرضیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی سورہ بقرہ شریف سے، اسی طرح قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر کیا جو اللہ کے بندے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ اس کا مالک ہے، ہم اس کے امین ہیں اور سامنے والا یہ ضرورت مند ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں اور کتنا نہیں دے رہے ہیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ حتی الامکان استطاعت کے مطابق کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء، وہ خوشی کے لمحات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب تنگی بظاہر خود ان کو دامن پکڑ لیتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں اتنے آگے آتے ہیں کہ تنفقوا مما تحبون، یعنی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اعلیٰ درجے کا اہتمام کرتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تمہاری وہ نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت طلحہ دیکھیں آئے آگے حضور علیہ السلام کے بعد مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک باغ تھا جو ان کو خود بھی بڑا پسند تھا، آقا کریم اس میں تشریف لے جاتے تھے، سرکار نے وہاں پانی بھی پیا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی نا کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھا لگنے سے کیا مراد؟ تمہارا دل جس کو بچانے کے لیے چاہتا ہے، جس کی طرف میلان، جو پسندیدہ چیز اس کے خرچ کرنے میں خود تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ تم اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو تم نے اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیا، کیونکہ تمہاری تربیت ہے۔ تو آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ میں اس کو خرچ کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا رکھو بس میں نے تمہاری بات سن لی ہے، کیونکہ وہ باغ بڑا نفع والا تھا، تو سرکار نے فرمایا یہ تمہارے لیے نفع ہے اس میں اور رکھو، تو بس میں نے سن لیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، اب دیکھیں صحابہ کی تربیت، وہ یزکیہم، مرشد کامل نے تربیت کیسی کی ہے، وہ اسلام سے کیا پیسہ لیتے ہیں، انہوں نے تو اسلام کے لیے دیا ہے سب۔ اب آپ دیکھیں وہ اپنے باغوں کو لٹا رہے ہیں، وہ کسی کے باغ کو لے کر کیا کریں گے؟ اب پوچھا کہ دینا غور کریں، پھر دوسری دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بانٹنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں نے سن لیا نا، اب رہنے دو، ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کرو، یہ باغ بڑا فائدہ مند ہے، یہ کہا حضور نے۔ تیسری دفعہ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا، اللہ کا جو ارشاد ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ایسا کرو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔